آپ کہتے ہیں کہ میں نے گلوریفائی نہیں کیا، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں پروموٹ کیا ہے فساد اور بدمعاشی کو. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ اس کا جواب تو میں تقریباً دے چکا ہوں آپ کو. میں دیکھیں پھر وہی بات ہے بدمعاشی اور تشدد یہ وہ. آپ نے بے شمار فلمیں میری دیکھی، ان میں قتل و غارت بھی ہے اور بدمعاشی بھی ہے، مرڈر بھی ہے، گنڈاسا بھی ہے، گنڈاسا بھی ہے، کلاشنکوف بھی ہے. اور 414 فلمیں جو ہیں ان میں ایک بھی فلم آپ کو ایسی مجھے دکھا دے جس میں میں نے معصوم بچے کو ذبح کیا. نہیں کیا. ایک ایسی فلم دکھا دیں جس میں میں نے کسی آدمی کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکایا ہو. نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہتی ہیں کربلا پہ کہانی لکھو، تو جب میں کربلا پہ کہانی لکھوں گا تو علی اصغر کے 6 مہینے کے بچہ پانی مانگے گا حسین تو اس کے گلے میں تیر لگے گا. یہ دکھاؤں گا نا میں. عباس جائیں گے پانی لینے کے لیے تو ان کی مشق چھلنی ہوگی اور خود بھی چھلنی ہو کے وہیں رہ جائیں گے، پانی نہیں لا سکیں گے. 3 دن اور 3 راتیں کسی کو پانی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں حسین کو شہید کر کے ان کا سر نیزے پہ لڑکے قافلے کے آگے آگے ہوگا، اور ان کی جو زینب ہے بہن جو ہے وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے چلے گی قافلے میں. بیمار سکینہ بھی چلے گی، معصوم زین العابدین بھی اسی طرح چلیں گے. یہ قافلہ پیدل جائے گا یزید کے دربار تک. یہ مجھے دکھانا پڑے گا. زینب جو ہے اس کا سر کسی مسلمان کو ڈھانپنے کی جرت نہیں ہوئی. تاریخ یہ ہے، ایک گاؤں سے گزرتے اس کا سر جس نے ڈھانپا تھا وہ ایک یہودی عورت تھی. اچھا. جس نے جرت کیا اور اس کے سر پر اپنی چادر دی. کیا بات. تو یہ میں دکھاؤں گا تو پھر یزید سے نفرت ہوگی نا آپ کو. اور اگر میں یہ نہیں دکھاتا تو میں پھر جھوٹ بتاتا ہوں، یا میں غلط فلم بناتا ہوں، یا غلط کہانی لکھتا ہوں. اسی طرح میں نے بدماشوں پر فلمیں لکھیں، لوگوں نے سمجھ لیا میں نے بدماشوں کو گلوریفائی کرنا شروع کیا یا تشدد کو گلوریفائی. تو میں نے تو بھائی ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ بدماش کے روپ میں لوگوں کو یہ بتایا کہ بدماشی کا انجام کیا ہے. تو میرا جگہ گجر بھی تھا، وہ بھی مرڈر ہوا. تو میں نے چراغ والی لکھی، وہ بھی ایک بدماش تھا، وہ مرڈر ہوا. لیکن آپ نے فلم جگہ گجر میں سبق کیا دیا ہے لوگوں کو؟ یہی کہ بدماشی مت کرو، قتل و غارت مت کرو. بات وہی ہے، مکھن کو کیوں قتل کیا بھائی؟ مجرے سنتے ہیں آپ مجرا سنیں، لیکن قتل تو نہ کریں. پیسے دینے آپ جب راج کھانے کی مستی آپ کے اندر آ جاتی تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ الزام میرے اوپر بڑا ہے کہ میں نے بدماشی کو گلوریفائی کیا، میں نے لوگ معاشرے میں بدماش پیدا کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. دیکھیں میں جب رائٹر بنا تو اس وقت ایک بدماش تھا لاہور میں، وہ تھا جگہ گجر یا پھر تھا ریاض گجر. اچھا، اور کونے کونے میں، ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کہیں بدماش تھا. وہ میں نے پیدا کیے تھے. جگہ گجر تھا، باؤ وارث تھا، مکھن گجر تھا، اپنا یاسین بمبے والا تھا، ریاض گجر تھا، شاہیہ پلوان تھا، اور کتنے لوگ تھے. تو یہ بدماش جو تھے میں نے تو پیدا نہیں کیے تھے، میں تو رائٹر بعد میں بنا. پھر مظہر طبی تھا، عاطف چودھری تھا، ارشد امین چودھری تھا. یہ جو بدماش لیٹسٹ جو بدماش تھے یہ میں نے پیدا کیے. ہمایوں گجر تھا، یہ میرے سے پہلے موجود تھے. آپ نے جس کہانیاں لکھی، میں نے تو ان پر کہانیاں لکھی پورٹری کیا. اور میں آپ کو ہسٹری کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بدماش غیاسہ پیدا ہوا، میرے خیال میں اس کی بدماشی 1-2 سال رہی ٹوٹل. لیکن اتنا خوف زدہ کر دیا تھا اس نے سوسائٹی کو کہ جس وقت پتہ چلتا تھا نا غیاسہ آ رہا ہے تو پولیس ناکہ چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی. اچھا، پولیس ڈر جاتی تھی؟ جی. اللہ. اور اگر پولیس موجود ہوتی تو وہ اشارے سے بلاتے تھے بوتلیں لے کر آؤ، اور پولیس کے سپاہی بوتلوں کے ڈالے لے کر جاتے تھے، اسے بھی پلاتے تھے، اس کے ساتھ جو آدمی تھے تو اس کی بھی پلاتے. اتنی دہشت تھی. آخرکار وہ پکڑا گیا. اور پتہ ہے وہ کون تھا؟ کون؟ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا، یا اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا، یا امام مسجد کا بیٹا تھا. یہ 3 باتیں. ان میں سے ایک بات کنفرم ہے کیونکہ وہ میں اس وقت پاکستان سے باہر تھا جب یہ سارا ہوا اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا. اچھا. لیکن لیکن انتہائی شریف آدمی. اچھا، ہاں تو جی. ڈان کیسے بن گئے؟ کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا وہ امام مسجد تھا، خود وہ ٹیچر تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ خود ٹیچر تھا. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ جو ٹیچر ہوگا یا ٹیچر کا بیٹا ہوگا وہ کتنا شریف ہوگا.
اس کو جناب جیل ہوگی، اس کو سزائے موت ہوگی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے اخبار نویس گیا ایک اس کے پاس، تو اس نے اس سے ایک سوال کیا، کہتا یار ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ انتہائی شریف خاندان کے اور شریف فیملی کے بچے ہیں، اور آپ نے کون سا یہ راستہ اختیار کرے؟ بچوں کو پڑھاتے تھے آپ اخلاقیات، شرافت، آرام سے سکون سے جینا، اور خود آپ نے بدماشی شروع کر دی۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ وہ بچے آپ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے جو آپ کے شاگرد ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کیوں بدماش بنے؟ کس نے مجبور کیا آپ کو بدماشی کا؟ آپ صرف یہ بتا دیں۔ تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ یہ ہسٹری میں ہے۔ کیا جواب تھا؟ اس کا یہ جواب نہیں تھا میں نے ناصر دیب کی فلمیں دیکھی میں بدماش بن گیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے بدماش پولیس نے بنایا۔ پولیس نے بنایا؟ جی، یہ آن ریکارڈ ہے۔ اور آپ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو تھانے میں جانا پڑے، کبھی آپ تھانے کا، ہمارے تھانوں کا ماحول دیکھیں، وہاں ان کا رویہ دیکھیں۔ اب تو پھر بھی الحمدللہ کچھ ایسے بچے آ گئے جو پڑھے لکھے ہیں اور تھوڑا سا ان کو تمیز ہے کہ آدمی آیا تو اس کو کیسے ملنا ہے، ورنہ ایک دور تھا کہ تھانے کے اندر آپ جاتے تھے تو بدماش تو کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا، شریف آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ تو ایسے میں پھر جو شریف آدمی ہے اس کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ بدماش بنوں گا تو میری پولیس بھی عزت کرے گی، سوسائٹی بھی عزت کرے گی، پلوان جی کہنے کے اٹھ کے کھلو جان کے سلام بھی کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی، بدماش جب بھی آتا ہے کسی محفل میں آپ یقین کریں پولیس والے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسلامیہ دیتے ہیں اور خود بھتہ دیتے ہیں جا کر، صرف اس لیے کہ یار سانو کچھ نہیں کہنا، اے تیرا خرچہ، تیرے واسطے یہ تیرے، اور اتنے پیسے دیتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو اس چیز نے پروموٹ کیا، اور دوسرے آدمی کو ایک کوئی لڑکا ہے اس نے کہا یار ٹھیک ہے 4 بندے نے چھریاں مار دیں تو ہو جائے گا، نام ہو جائے گا تو پھر پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سوسائٹی کا یہ جو رویہ ہے نا کہ شریف آدمی بدماش کا محتاج ہو گیا، اس نے بدماشی کو پروموٹ کیا ہے۔ دیکھیں نا ایک کاروبار کرتے ہیں اس میں پیسے ملتے ہیں تو آپ اس کاروبار کو جاری رکھیں گے، آپ کی دیکھا دیکھیے میں بھی شروع کر دوں کہ اس میں پیسے ملتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو تو پیسے نہیں مل رہے جس کو جو کام کر رہی ہیں تو میں تو جاؤں گے نہیں کہ بی میں نہیں جاتا، مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ۔ بدماشی میں وہ پھر بدماش بننے والے یہ سوچتا ہے یار، میں نے ایک بدماش سے پوچھا، میں کہ یہ ہر بدماش پولیس مقابلے میں مرتا ہے اور ہر بدماش کا انجام جو ہے نا وہ گولی ہے یا دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ بدماشی کرتے، کیا سوچ کے کرتے؟ وہ مسکرایا، سگریٹ لگائی، اس نے کش لیا، کہنا ناصر صاحب آپ شریف آدمی ہیں، آپ نے نہیں مرنا۔ میں نے کہا مرنا ہے؟ کہنا ٹھیک ہے آپ 4 پائی میں مر جائیں گے، بیماری سے مر جائیں گے، ہم گولی سے مر جائیں گے، یہی ہوگا نا موت۔ تو پھر کیا ہے، موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن ہم زندگی تو انجوائے کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا جو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ انجوائے نہیں کر رہے۔ اچھا، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا، پھر اس قسم کا جب مائنڈ سیٹ ہو جائے گا مجھے بتائیں تو پھر بدماشی تو پروموٹ ہوگی، بدماشی تو آپ روک نہیں سکتے۔ کنڈم کریں آپ، فرض کرو فیشن چل پڑتا ہے نیم مریا لباس پہننے کا، اگر اس کو ہر کوئی دیکھتا ہے اور محفل کی وہ جان بن جاتی ہے، لڑکی جہاں بھی جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ، تو دوسری لڑکی بھی کہے گی کہ میں بھی ایسی لباس پہن لوں، تیسری بھی کہے گی میں ایسے۔ تو اس لڑکی کی اس بے حیائی کو ہم مرد پروموٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں پروموٹ کر رہے کہ لباس، ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسے وش کر رہے ہیں، ہم اس کے سارا کو پر بٹھا رہے ہیں۔ اور اگر محفل میں جا رہا کوئی آدمی اسے کہہ کر عقل کرو کچھ، کون سا لباس پہنے، شرم کرو کچھ، وہ نہیں پہنیں گے، نہیں پہنیں گے۔ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ لیکن ہم نہیں کہتے، اور انتہا یہ ہے کہ پھر ماں باپ بھی کہنے چھوڑ دیے، ماں باپ بھی نہیں کہتے۔ اب جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ وہ ایک بستی تھی نا تو حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس کو برباد کر دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک اس میں تو فلاں آدمی رہتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بہت نیک آدمی ہے، فلاں بھی یہ 3-4 آدمی تو بہت ہی نیک ہیں۔ اچھا، تو حکم ہوا کہ ان کو سب سے پہلے غرق کرو۔ کیوں؟ یہ کیوں جب پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ان کے ارد گرد بدماشی بدکاری ہوتی تھی، یہ منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ آج کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے کتنا ہی
نعوذ باللہ غضب کا شکار ہو رہے ہیں. اور کتنی ہی مثلاً ہمارے سامنے ایک باس ہے, اس نے شراب کھول لی, شراب پی, تو ہم بیٹھے ہوئے, ہم بھی اس کے جرم میں شریک ہو گئے. آپ یہ کہہ کر اٹھ جائیں کہ سوری یار آپ یہ جو شراب پیتے مت پئیں, یہ غلط ہے, یہ غلط بات ہے. اتنا کہہ دیں گے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. ایک آدمی کسی لڑکی کی عزت سے کھیل رہا ہے, آپ اس کو منع کر دیں گے, بھلے آپ کچھ نہیں کر سکتے, منع تو کریں, زبان سے تو برا زبان سے تو کریں, یہ بھی آپ نہیں کرتے. ایک آدمی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم نے غلط تھپڑ مارا ہے, یار نہ مارو. تو جب ہم برائی سے روکنا شروع کر دیں گے, یہ عام ہو جائے گی چیز, آپ یقین کریں برائی جا ہی نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا, جس کے زمانے کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں, اور پھر خلفائے راشدین کا زمانہ, اس میں کوئی اس قسم کی برائیاں نہیں تھی, کبھی نہیں ہوتے تھے, کوئی گناہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو فوراً کہتے تھے بھئی یہ غلط بات ہے, مت کرو. عورتیں ایک دوسرے کو منع کرتی تھیں, لہٰذا برائی ختم ہوگی معاشرے سے. جب منع کرنا بند کر دے, سب سے پہلے وہ ہے نا کہ ایک جو لڑکی گمراہ لڑکی ہوگی, وہ کئی لوگوں کو دوزخ میں لے جائے گی. ایک پہلے سب سے اپنے باپ کو, پھر اپنی ماں کو, پھر اپنے بھائی کو, پھر اپنے شوہر کو. یہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے, یا کیوں, اگر وہ صرف بیٹی ہے, اس کی شادی نہیں ہے, اور وہ غلط کام کر رہی ہے, سگریٹ پینے شروع کر دیا, شراب پینا شروع کر دیا, ڈانس کر دیا محفلوں میں, اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے, لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے, اور باپ خاموش ہے, نہیں منع کرتا, تو باپ کو پہلے سزا ملے گی, بیٹی کو بعد میں ملے گی. اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ اس قسم کی حرکات میں محفلوں میں جاتی ہے, اور مرد اس کو خاوند منع نہیں کرتا, تو اس کو خاوند کو پہلے سزا ملے گی. انسان اپنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ اس دنیا میں کر سکتا ہے. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں, اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں. راضی ہے کہ نہیں ہے, ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, لیکن خود کوئی عمل ہم نہیں لوگوں کرتے. سے پوچھتے ہیں, مولوی سے جاتے ہیں, تویز کنڈا لے آئی. میں حیرت ہوتی ہے کہ آپ تویز لینے کیوں جاتے ہیں یار. جو اوپر بیٹھے کیا وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں, میں سنتا ہوں, میں تو دلوں کے بات بھیج جانتا ہوں. تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس فریاد کرو نا. مولوی کے پاس جا رہے ہو, پیروں کے پاس جا رہے ہو, فقیروں کے پاس جا رہے ہو, مزاروں کے پاس جا رہے ہو, میں ان کے خلاف نہیں بول رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. آپ اس سے مانگ کے دیکھ. میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ زندگی میں جب بھی مانگا اللہ سے مانگا. آج تک میں سر عام کہہ رہا ہوں, 50 سال میں نے انڈسٹری میں گزارے, ایک پروڈیوسر ایک ڈائریکٹر یہ نہیں کہہ سکتا ناصر دیپ آیا ہمارے پاس, اس نے کہا کہ مجھے کام چاہیے. اللہ سے مانگا, اللہ سے مانگے, اور اللہ نے دیا بھی ہے, اللہ نے